طارق جمیل صاحب نے بھی معافی مانگ لی ہے. کل تک ان کو میڈیا جھوٹا لگ رہا تھا. مجھے ویسے افسوس ہے، ایک بہت بڑا آدمی جس کو لوگ سمبل کے طور پہ دیکھتے ہیں ہارون صاحب، اور ان کی طرف سے اس قسم کا بیان اور پھر معافی بھی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں لوگ اقبال کو نہیں پڑھتے، ورنہ ملا کے جھانسے میں کبھی نہ آئے. میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ قدیم علماء ابن جوزی، امام غزالی، انہوں نے بڑا متنبہ کیا وائز سے بچو. جب مذہب ہوتا ہے تو مذہبی طبقہ نہیں ہوتا. کتنی گہری بات. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خیر ایسا زمانہ ہے کہ تاریخ میں نہ کبھی تھا نہ ہوگا، یہ ایکسیپشن ہے. اور جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی اور جناب علی کرم اللہ وجہہ، ان کے زمانے میں مولوی نہیں ہوتے تھے. ایک آدمی نے مولوی بننے کی کوشش کی، حضرت عمر کے زمانے میں وہ آیا اور اس نے کہا میں قرآن کا معرف بیان کرنا چاہتا ہوں. مسجد میں کہیں دشت سے آیا تو حضرت عمر نے کہا تمہارا دماغ چل گیا، بھاگو یہاں سے. وہ خود تشریف فرما تھے، جناب علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، عبداللہ بن مسعود موجود تھے. کیا مدینہ کے آسمان پر کیا کیا چاند ستارے سورج چمک رہے تھے. سبحان اللہ. تو اس میں وہ کیا آیا، وہ ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں مولوی پیدا ہونے شروع ہوئے. انہوں نے فوراً اقدام کیا. انہوں نے کہا کوئی شخص تقریر نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر. ایک آدمی کر رہا تھا تقریر، انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ کہہ رہا ہے قدار فونی، مجھے بھی تو پہچانو، میں بھی تو کوئی چیز ہوں. یہ اقبال نے کہا ہے، غزالی نے کہا ہے، ابن جوزی نے کہا ہے. یہ ہوتی ہے مقبولیت کی خواہش. آج کل چونکہ جرنلسٹوں کو گالی دینا ایک فیشن ہے، جرنلسٹوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور فیشن کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، اور مولوی صاحبان بھی فیشن کو فالو کرتے ہیں جیسے کہ سب لوگ کرتے ہیں. انسانوں کی اکثریت فیشن کو فالو کرتی ہے. جرنلسٹوں کو گالی دینا، حالانکہ جرنلسٹوں میں ایسے لوگ بھی ہیں. چودھری قدرت اللہ صاحب آج کل بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ دے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا دیانتدار اور کیا نجیب انسان ہے. اور اتنے کتنے جرنلسٹوں کے ہم نام لے سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن رزق حلال کھایا، سچ بولا ساری عمر. میر شکیل اللہ رحمان نے ایک بار کہا تھا کہ چودھری قدرت اللہ سے بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. یعنی وہ یونین کے صدر ہیں، اسے لڑ رہے ہیں، لیکن اتنا احترام تھا ان کا. تو مولویوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. علماء کرام میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں تو جائز ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ خدا کے پناہ 249 شعر ہیں اقبال کے ان کے بارے میں. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. آپ نے تو مجھے ابھی بتایا پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے معافی مانگے. مجھے تو 100% یقین تھا کہ وہ معافی مانگیں گے. ایک لمحہ، یہ ان کا پیشہ ہے، ان کا کام ہے. 2 پیشے ہیں، ایک پاپولیرٹی. دیکھیے اگر تو ایوب کی بات ہے، میں تو خیر بہت معمولی آدمی ہوں، جرنلسٹوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے ہی جیسے ہیں، مجھ سے کچھ اچھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں. اگر خامیوں کی بات ہے تو مولانا طارق جمیل کے اگر کارنامے انجام دیے جائیں، بیان کیے جائیں تو انہیں شرمندگی ہوگی. ویسے ماشاءاللہ، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے انڈیویجولز پہ تنقید کرنا یا یہ کہنا کہ سب مولوی برے ہوتے ہیں. سب مولوی کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ سب کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا. میں ایک ایسے عالم دین کو جانتا ہوں اسلام آباد کے کہ جس پچھلے 25-30 سال سے وہ اپنی زمین بیچ کے یا ادھار لے کے مدرسہ چلا رہا ہے. اور مدرسے میں حالت یہ ہے کہ اسلام آباد انٹرمیڈیٹ بورڈ کی 16 ٹاپ پوزیشنوں میں سے 6، 7، 8، 10 وہ لے جاتے ہیں. ایک مدرسہ پڑھ وہ درس نظامی رہے ہیں. پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن پاک، حدیث رسول، فقہ اور جو چیزیں درس نظامی میں ہیں. اس کے ساتھ وہ میٹرک کا امتحان دیتے ہیں. اور جن بچوں کی 30-30 ہزار روپے فیس ادا کی جاتی ہے اور جن کے اساتذہ کی ٹریننگ جو ہے وہ آکسفورڈ کے سلیبس پہ کی جاتی ہے، ان سے 2 گنا 3 گنا 4، اور کوئی بچہ ان کا فیل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں.
تو صوفی اور ملا میں یہی فرق ہوتا ہے. چلے ابھی آگے بڑھ جائیں. صوفی جو ہے نا اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, ان کا بڑا دعویٰ ہے. اور جناب آپ اتنی ہی بات کافی ہے کہ نواز شریف کی بھی ایسی مدد سرائی آپ کرتے تھے اور اس کی بھی ایسی مدد سرائی کرتے ہیں. اور ایک تو کام آپ نے ایسا کیا کہ آپ کو خود ہی کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. دعا میں اللہ تعالیٰ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ عمران خان بڑا اچھا حکمران ہے. اللہ کو نہیں پتہ, پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے. اللہ دلوں کے حال خوب نہیں, اللہ کو تو پتہ ہی صرف اللہ کو ہے. ہمیں تو پتہ بھی ہو تو ہم غلط انٹرپریٹیشن کرنے کے مرتکب ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب سے ان کی تو بہرحال جو کہ معافی مانگ لی تو اچھا کیا. اور جب کوئی آدمی معافی مانگ لے تو بس تو باقی وہ میڈیا کو کہ کرائم بیان کریں تو ان کے کارنامے ہم بیان کرتے ہیں. ویسے کہتے ہیں پاکستان سمیت ساری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے, مگر میڈیا کے اوپر ہی ماشاءاللہ سے نہیں, میڈیا میں بہت خامی ہے. ملٹی نیشنلز میں خامیاں ہیں, حکومتوں میں خامیاں ہیں, سول سروس میں, پولیس میں, پٹوار میں, کوئی خامیوں سے پاک نہیں ہے. صحیح. انسان کو خطا و نسیان سے بنایا گیا. میں بالکل میڈیا کا دفاع نہیں کرتا, میڈیا میں بہت سے نقائص ہیں اور وہ دور ہونے چاہیے, لیکن آؤٹ رائٹلی یہ کہہ دینا میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کی طرح اخبار نویسی کیا ہے. مولانا بہت قابل احترام ہیں, بڑے پاپولر بھی ہیں اور سوشل میڈیا سے آمدن بھی ان کی بہت ہے. صلاح الدین سے اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو صلاح الدین کا قد بہت اونچا ہے. مولانا ظفر علی خان اور بہت سے ایسے جرنلسٹ ذہن میں آئیں گے کہ جنہوں نے تلوار کی دھار پہ سچ بولا ہے. آپ نے کتنا سچ بولا ہے حکمرانوں کے خلاف, کبھی جرت ہوئی ہے؟ چلیے انہوں نے معافی مانگ لی. ہارون صاحب ابھی آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ملاؤں کی, آپ نے علماء کے اوپر بھی بات کی ہے, جس طرح سے مولانا کی بات ہو رہی تھی. کرونا کی بھی بات کریں ہارون صاحب, اس کے اوپر 3 مختلف رائے ہمیں نظر آتی ہے. حکومت پہ ایسا لگتا ہے کہ علماء کا دباؤ ہے, علماء چاہتے ہیں مساجد آباد ہو جائیں, یقینی طور پہ آباد ہونی چاہیے, مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں ابھی گھروں میں رہیں. ابھی عوام جائے کہاں پہ؟ ہر کوئی اپنے حساب سے چلا رہا ہے. صرف ڈاکٹر نہیں کہہ رہے, ڈاکٹر تو بلا استثناء رہا. جو لیڈی ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے دل ہلا دینے والی ہے, بڑی خوفناک. وہ کہتی ہیں ہمارے گھر ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے سب کر رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آزادی ایک حد تک دیں. دیکھیے ہم عمران خان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ سمارٹ لاک اپ ہونا چاہیے, محدود لاک اپ ہونا چاہیے, زندگی کا پہیہ رواں دواں رہے. مگر آج میں نے پتہ کیا کراچی میں بھی, پنڈی میں بھی, ہر جگہ جہاں پتہ کیا مساجد میں کئی رولز کی پرواہ نہیں کی گئی. موسٹلی یہ ہوا 50 سال سے اوپر کے آدمی زیادہ تھے, نیچے کے کم تھے, اور کہیں یہ اپنا لوشن ہاتھوں کو لگانے والا استعمال ہوا, کہیں نہیں ہوا, کہیں فاصلہ رکھا گیا, کہیں نہیں رکھا گیا, کہیں پورا رکھا گیا, کہیں کم رکھا گیا. اور جو کمال کیا ہے جناب صدر عارف الوی نے, انہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں نے بھی انہیں ایک بات پہ سلوٹ پیش کرنا ہے. وہ انہوں نے کہا, ایک انٹرویو دیا ہے کہ ریٹ ہم قائم ہی نہیں کر سکتے. آج تک جب سے تاریخ انسانی, جب سے حکمرانی کا ادارہ وجود میں آیا ہے, جو بہت ضروری تھا, انسان نے اپنے بہت سے حقوق حکومتوں کو دے دیے تاکہ اس کی جان و مال و آبرو محفوظ رہے. انہوں نے کہا ہم ریٹ قائم ہی نہیں کر سکتے. یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں, مفہوم یہی ہے. اس لیے ایجنڈا بنا دیا. تو پھر آپ جائیں, ماشاءاللہ آپ اتنے عظیم ڈینٹسٹ ہیں, آپ کے والد صاحب بھی, دادا بھی, نسل در نسل آپ کی تکریم ہے بطور مالج کے, تو پھر آپ اپنا ڈاکٹر کا کام کریں اور خلق خدا کی خدمت کریں. پھر آپ صدر بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمران خان وزیر اعظم کیوں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سے کہتا تھا میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا, میں پولیس ٹھیک کروں گا, میں پٹوار ٹھیک کروں گا. کچھ ہوا؟ سب مجھے تو ویسے ہوا تو کچھ بھی نہیں. آج بھی اتنا ہی ظلم ہے, طریقے کوہکن بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. تو جب ہم آپ سے اس سے صرف نظر کرتے ہیں تو آپ بھی کچھ احتیاط کریں. آپ تو بائی ڈیفالٹ حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ. آپ تو اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ لوگ پچھلے حکمرانوں سے نالاں تھے, اسی لیے آپ کے پاس, اس لیے آپ کو ووٹ دیا. اور اب آپ وائز ہیں کوئی, آپ ہمیں بات سناتے ہیں ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے. آپ کا کام ہے ریٹ نافذ کریں. وہ 2 قبیلے تھے, کئی دفعہ میں نے یہ مثال دی ہے, سیریا میں وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے, قتل و خون ہوتا رہتا تھا. ہارون رشید نے ایک بھیجا, دوسرے کو بھیجا, تیسرے کو بھیجا, نہیں ہوا. وہ خود لشکر لے کے گیا, سارے فسادیوں کو اس نے مار ڈالا, جو واقعی فسادی تھے, جو قاتل تھے. کچھ کو گرفتار کیا,
1200 برس بیت چکے ہیں نواح دمشق میں ان دو قبیلوں میں تصادم نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پچھلی صدی کے شروع میں لندن میں لسانی فسادات ہوتے تھے، انہوں نے کیسا اس کے بعد نہیں ہوئے۔ اب بھی 4-5 سال پہلے آپ کو یاد ہے لندن میں دکانیں لوٹی گئی، جی جی بالکل، انہوں نے راتوں کو عدالتیں لگائیں، ویڈیو سے کام لیا، ایک ایک مجرم کو۔ 2 لاکھ مساجد ہیں، آپ کے پاس 2 لاکھ پولیس ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی پولیس نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں 30,000 سے 10 اسپیئر نہیں کر سکتا۔ آپ سے کس نے کہا 5 وقت بھیجیں پولیس ہر مسجد میں؟ صرف معلومات جمع کرنی ہے، فجر کے وقت کہیں بھیجیں، عصر کے وقت کہیں بھیجیں، ظہر کے، اور ایک جو ہے کانسٹیبل جو ہے وہ 5 مسجدوں کا رات کو ڈیٹا دے سکتا ہے کہ کہاں ہو رہی ہے احتیاط، کہاں نہیں ہو رہی۔